ساتھ میں وابستہ رہنے بات یہی ہے، کہیں جھگڑا ہو کہیں اختلاف ہو ان سے کہہ دو یارو لڑو مت، فرقہ نہ بناؤ، جھگڑا نہ کرو، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بدلا دو، رب کی قسم ہے ہم سر جھکا لیں گے، مان لیں گے۔ کیوں لڑائی کرتے ہو، کیوں پھڈے کرتے ہو، کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ سامعین، آپ نے ابھی معراج ربانی کا ایک دعویٰ سماعت فرمایا کہ اگر ہمارے عمل کے خلاف کوئی آپ حدیث پیش کر دے ہم اپنے سر کو جھکا دیں گے۔ تو میں آج ان کے بعض مسائل پر جن پر وہ عمل کرتے ہیں اس کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پیش کرتا ہوں، اور پھر میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے عمل کو چھوڑیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پر عمل کریں۔ جہری نمازوں میں وہ جس طرح الحمدللہ رب العالمین اور جس طرح دوسری سورت جہرن بلند آواز سے پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح غیر مقلدین بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بلند آواز سے پڑھتے ہیں، جبکہ اس کے خلاف صحیح مسلم میں 890 نمبر حدیث موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں سنا۔ اور اس پر جو عنوان قائم کیا گیا وہ ہے باب حجت من قال لا یجہر بالبسملہ، کہ اس شخص کی دلیل ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے نہیں پڑھتا۔ تو آپ اپنے عمل کو چھوڑ دیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پر عمل کریں۔ میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کر دی، اور پھر یہ نہیں کہ یہ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی طرح حدیث نقل کی ہے، بلکہ غیر مقلدین کے عالم شیخ الحدیث مولانا محمد علی جانباز اپنی کتاب صلاۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ نمبر 159 پہ یہ تحریر کرتے ہیں، کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی معرفت اور جان پہچان رکھنے والے اس امر پر متفق ہیں کہ بسم اللہ جہر سے پڑھنے کے بارے میں کوئی صحیح صریح روایت نہیں، اور نہ ہی مشہور سنن کے مؤلفین مثلاً ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے اس بارے میں کوئی حدیث روایت کی ہے۔ اس کو جہر سے پڑھنے کا ذکر من گھڑت روایات میں ملتا ہے۔ اب اگر جو تم نماز میں بسم اللہ جہر سے پڑھتے ہو تو اس پر تمہارے خود مولوی محمد علی جانباز کہتے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود اس مسئلے پر موجود نہیں۔ اب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تم کب اپنے اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں غیر مقلدین کی کتاب القول المقبول موجود ہے، اسی القول المقبول کے صفحہ نمبر 356 پر یہ موجود ہے، اسی مسئلے کو بیان کرتے ہوئے 356 کہتے ہیں بسم اللہ جہرن پڑھنے کے بارے میں کوئی صحیح صریح دلیل نہیں۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس کو بیان کیا القول المقبول کے صفحہ نمبر 156 پہ اسی بات کو ذکر کیا، اور صلاۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ نمبر 159 کو بھی اسی کو بیان کیا۔ اب معراج ربانی صاحب، میں آپ کو بھی دیکھتا ہوں اور پھر یہ بھی دیکھتا ہوں کہ تم کس طرح ایک بیان اور ریکارڈ کرا کے اپنے غیر مقلدین علماء کو تم کہتے ہو کہ چونکہ جہر پڑھنے کی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں بلکہ مسلم شریف کی حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں میں نے ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں سنا۔ میں دیکھتا ہوں جب تمہارے عمل کے خلاف تمہیں حدیث مل گئی، اب کس طرح تم عمل چھوڑتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عمل کرتے ہو، یا پیغمبر کی حدیث آ جانے کے باوجود تم ضد اور ہٹ درمی سے کام لیتے ہو۔ اسی طرح ہمارے ہاں خصوصاً پاکستان میں آج کل دو مسئلے اور غیر مقلدین بڑی شدت سے زیر بحث لا رہے ہیں۔ ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب امام نماز پڑھائے اور نماز کے دوران امام سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کرے تو مقتدی پیچھے سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، تو کیا نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کا
سبحان سبح اسم ربک الاعلی کو سن کر سبحان ربی الاعلی کہنا کسی حدیث سے مبارک میں موجود ہے یا بغیر حدیث کے تم نے محض اپنے مولویوں کے کہنے پر اس عمل کو شروع کیا؟ آئیے دیکھیے غیر مقلدین کی کتاب یہ نماز نبوی، اس کے صفحہ نمبر 161 کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ نماز نبوی صفحہ نمبر 161 پہ کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ امام جب بعض مخصوص آیات کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اور بعض مقتدی نماز میں بآواز بلند ان کا جواب دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس بارے میں کوئی صحیح سری روایت نہیں ہے۔ تو اسی کتاب نماز نبی میں اس کا انکار کر دیا گیا، اس عمل پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ غیر مقلدین کی کتاب محمد علی جانباز نے لکھی صلاۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 174 پہ یہ مولانا صاحب تحریر کرتے ہیں، صفحہ نمبر 174 کا حاصل کلام یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ مروج ہے کہ امام بعض مخصوص آیات کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اور مقتدی بھی ان کا جواب دیتے ہیں، درست نہیں کیونکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح سری روایت موجود نہیں۔ القول المقبول غیر مقلدین کی کتاب صفحہ نمبر 391، القول المقبول غیر مقلدین کتاب صفحہ نمبر 391، اسی پر بھی اسی طرح مسئلہ درج کیا کہ ہمارے یہاں یہ جو مروج ہے اس کے بارے میں کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اور صریح منقول نہیں۔ تو معراج ربانی صاحب آپ ذرا گردن جھکائیں، اپنے غیر مقلدین مولویوں سے کہو کہ جب اس مسئلے پر حدیث موجود نہیں آپ کیوں ایسا عمل کرتے ہو کہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود نہیں۔ شہید کی غائبانہ نماز جنازہ آج پاکستان میں خصوصاً غیر مقلدین نے شروع کی اور لوگوں کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے شہید کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اور عنوان اس پہ یہ قائم کیا کہ غائبانہ نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ منقول ہے ہم اس لیے پڑھتے ہیں۔ اسی غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں یہ کتاب صلاۃ المصطفیٰ اس کے مصنف اس کتاب کے صفحہ نمبر 324 پہ تحریر کرتے ہوئے عجیب بات کہتے ہیں۔ ایک مسئلہ تھا شہید کی غائبانہ نماز جنازہ کا اور ایک مسئلہ شہید کی نماز کا، یہ کہتے ہیں جو شخص میدان میں کفار سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے اس کو بغیر غسل اور نماز جنازہ کے دفن کیا جائے۔ حوالہ دیا بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 179 کا۔ تو اسی کتاب صلاۃ المصطفیٰ میں تو تمہارے مولانا صاحب نے سرے سے شہید کی نماز جنازہ کا ہی انکار کر دیا ہے کہ جب شہید کی نماز جنازہ ہی تمہارے ہاں نہیں تو پھر غائبانہ نماز جنازہ کا مطلب کیا ہوا؟ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے غیر مقلدین کی کتاب صلاۃ الرسول جو کہ لقمان سلفی کے حاشیہ کے ساتھ چھپی ہے، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 287 پہ تحریر کرتے ہیں، کہتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے پر نجاشی کے قصہ سے دلیل لی جاتی ہے جو کہ بخاری، مسلم اور سنن اربع وغیرہ میں مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، مگر اس سے مطلق غائبانہ نماز جنازہ پر استدلال کرنا صحیح نہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر غائبانہ نماز جنازہ کا وجود ہی نہیں کہ جائے کہ آدمی شہید کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لے۔ القول المقبول غیر مقلدین کی کتاب اس کے صفحہ نمبر 714 پہ بالکل اسی بات کو درج کیا اور صفحہ نمبر 14 پہ یہ مسئلہ بیان کیا کہ شہید کی غائبانہ نماز جنازہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس سے بطور استدلال کے نجاشی کے قصے سے بطور استدلال کے جو نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جاتی ہے رد کرتے ہوئے کہتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے پر نجاشی کے قصہ سے دلیل لی جاتی ہے جو بخاری، مسلم، سنن اربع وغیرہ مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، مگر اس سے مطلق غائبانہ نماز جنازہ پر استدلال کرنا صحیح نہیں۔ محترم سامعین، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ معراج ربانی آپ کو دھوکہ یہ دے رہا ہے کہ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں، ہمارے مسئلے پر حدیث موجود ہے اور کوئی مسئلہ ہم حدیث کے خلاف نہیں کرتے۔ تو آپ ذرا غیر مقلدین سے پوچھیے، معراج ربانی کو چاہیے اپنے غیر مقلدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہے کہ جب نماز میں مقتدی کے لیے
جب نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہرن نماز میں اگر جہری نماز میں بسم اللہ جہر سے پڑھنا ثابت نہیں ہے، ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر نماز میں مقتدی کے لیے امام سبح اسم ربک الاعلی کہے، سبحان ربی الاعلی کہنا ثابت نہیں، پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ اسی طرح شہید کی غائبانہ نماز جنازہ کا اگر احادیث سے ثبوت رہی، ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو تمہیں چاہیے کہ جو مسائل احادیث میں موجود نہیں، تمہارے یہاں رواج پا چکے ہیں، ان مسائل کو چھوڑ دو، اس لیے کہ ان کے مد مقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ مگر یہ ان سے نہ ہوگا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں جو چاہیں حدیثیں صحیح چھوڑ جائیں، ضعیف اور موضوع گلے سے لگائیں۔ ایک آدمی کہتا ہے من گڑت حدیث موجود ہے، دوسرا ملا اسی پہ عمل کر رہا ہے، تو یہ من گڑت روایات کا سہارا تمہارے علماء کے بقول لے کر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل چھوڑنے کے دروازے مت کھولو۔ میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ ان مسئلوں پر عمل کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہیں، ان مسائل کو چھوڑ دو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح اور صحیح روایات کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں اس دعوے پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے جو تم نے دعویٰ کر دیا ہے۔ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس دعوے پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معراج ربانی کب اپنے غیر مقلدین بھائیوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم ان مسائل کو چھوڑ دیں بھائی، اس لیے کہ اس کے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، یا ہم ان مسائل کو چھوڑ دیں جن کا احادیث میں تذکرہ موجود نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی